السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ رمضان 2024 کے سلسلے میں دورہ قرآن، اور آج ہے ہماری سورہ النحل۔ سورہ النحل کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہم، اور اس کے مضامین کا خلاصہ ہے آیات 1 تا 21 پر مشتمل پہلا حصہ۔ اس حصے میں ثابت کیا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ توحید خالقیت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ وحی اور رسالت کا مقصد انذار یعنی تنبیہ ہے تاکہ لوگ شرک سے بچ کر توحید اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 2 کی روح سے اللہ کو خالق، پھر رب، پھر الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ من دون اللہ، چونکہ خالق نہیں، مردہ ہے، زندہ نہیں، لا علم ہے، لہٰذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ آگے حصہ نمبر 2 آیات 22 سے 34 پر مشتمل ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ مشرکین مکہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف متقی اہل ایمان صحابہ کا کردار اور ان کے اوصاف عمیدہ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پھر مشرکین مکہ منکرین آخرت اور متکبر ہیں، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، آیات نمبر 23 میں بتایا گیا۔ قرآن کو اساطیر الاولین یعنی پرانے افسانے کہہ کر اڑا دیتے ہیں اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں، آیت نمبر 25 میں بتایا گیا۔ مشرک، کافر اور متکبر ہیں، یہ وضاحت کی گئی ہے آیت نمبر 29 میں۔ اور آگے آیات 35 تا 89 پر مشتمل تیسرا حصہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جاتے ہیں اور تمام رسول اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے وقت کی سرکش اور طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں، آیت نمبر 36 میں۔ مشرکین مکہ کا جرم یہ ہے کہ یہ منکرین رسالت و آخرت ہیں۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے آیت 37 سے لے کر 40 میں۔ مظلوم، صابر، متوکل مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، آیت نمبر 41 اور 42 میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بشریت کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے آیت نمبر 48 میں۔ منکرین رسالت کو تنبیہ اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے آیت نمبر 43 سے لے کر 47 میں۔ اثبات توحید اور تردید شرک کے دلائل دیے گئے ہیں۔ امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں آیات 48 سے لے کر آیات 60 تک۔ مشرکین مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کی حکمتوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہیں، آیات 61 سے 65 میں۔ اور پھر اثبات توحید و آخرت اور تردید شرک کے مزید دلائل دیے گئے آیات 66 سے 83 میں۔ مناظر قیامت سے مشرک منکرین آخرت کو تخفیف کی گئی ہے، آیات 84 سے لے کر 89 میں۔ آگے چوتھا حصہ آیات 90 سے 119 پر مشتمل ہے۔ چوتھے حصے میں اللہ اور بندوں کے حقوق کے اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے۔ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 90 میں۔ اللہ کے عہد کے پاس اور لحاظ کی ہدایت کی گئی ہے، عہد اللہ، آیات 91 تا 97 میں۔ اور پھر ابلیس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، آیات نمبر 98 تا 105 میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بشریت اور افتراء کے الزامات کا جواب دیا گیا ہے آیت نمبر 103 میں۔ ہجرت کرنے والے مظلوم صابر مسلمانوں کا اجر مغفرت کا وعدہ ہے بتایا گیا آیت 110 میں، اور پھر مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی بشرطے کہ دل میں کامل ایمان ہو، اور ماجرین کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے قریش کی قیادت کو کفران نعمت کی سزا سے تخفیف کی گئی ہے۔ آیات 112 اور 113 میں حلال و حرام کے احکام بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی۔ آیات 114 تا 119 میں سورہ مبارکہ کا 5واں حصہ 120 اور 124 آیات پر مشتمل ہے۔ سیرت ابراہیم سے توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس حصے میں قریش مکہ کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کفران نعمت سے بچ کر توحید پرست اور شکر گزار بننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور پھر آیات 125 سے 128 پر مشتمل چھٹا اور آخری حصہ ہے، اس میں دعوت کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ سورہ نحل کی آیات 125 سے 128 میں دعوت اللہ کے راستے کی، دعوت اللہ کے راستے کی ہو، سبیل رب کا، دعوت حکمت کے ساتھ ہو، بالحکمہ، دعوت معزت حسنہ کے ساتھ ہو، والموعظۃ الحسنہ، دعوت جدال حسن کے ساتھ ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، شرکاء جواب بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی شر کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، صبر و استقامت کا حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ، مکر اور سازشوں سے آزردہ نہ ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ، تقویٰ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی بتا دی گئی۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ منکرین توحید اور رسالت اور آخرت سے مجادلہ کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے احساس کی روشنی میں انہیں طاغوت سے بچ کر اللہ کو پہلے خالق، پھر رب، پھر الہ اور حاکم اور آمر ماننے اور آخرت پر یقین لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ ہماری سورہ نحل کا اختتام ہوتا ہے۔